اور میرا سارا مال جو ہے نا خرچ کر دے۔ باپ کی شکایت، باپ۔ اچھا، قانون واقعی یہی ہے، اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر، تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھ کے لیں، بیٹا میں یہ لے لوں آپ کا، ٹھیک، یہ قانون۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے ابا کو۔ اب انہیں پتہ چلا میرے بچے نے میری شکایت کی، تو انہیں شعر کہنے شروع کیے، زبان سے نہیں، دل میں کہتے جا رہے، کہتے کہتے مسجد آ گئی۔ وہ لمبا چوڑا مدینہ تھا، چھوٹا سا مدینہ تھا، تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پر نا دکھی ہو کر کچھ شعر کہیں، تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سنا۔ تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنیں گے، لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے، تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا۔ وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں، پر ایسی باتوں سے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ زبان حرکت میں نہیں آئی، صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روپ دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے، مٹ گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ کہاں؟ کہا چلو سنا تو صحیح۔ بیٹا تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلا مصرع خنجر ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تیرے لیے جینا شروع کیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے، تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک ہائے نے ہمیں ماہی بے آب کر دیا، تو رویا ہم روئے، تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہائے بچہ نہ مر جائے، ہائے بچے کو یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے۔ اپنی ہر خواہش تجھ پہ قربان کی، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے گرمی سے لڑا، تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بستہ ہواؤں سے لڑا۔ وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا۔ میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے، تو سرسبز درخت بنا، میں سوکھ کے لکڑی بن گیا، تو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا، اسے کندھے اٹھاتا تھا، اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اس کی ایک ایک خواہش کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کیا کیا پاپڑ نہ بیلے، کیا کیا نوکریاں نہ کی، کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چھانی، دھکے نہ کھائے۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تب میں یوں ہوں یہ یوں ہے، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ ایک دم میں نے کیا دیکھا، جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ میری لاٹھی بنے گا، جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا، جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لیے چھاؤں بنے گا۔ ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں، تیرا کچھ نہیں ہوں۔ تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، تو نے یوں دیکھا، مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں، تیرا ابا نہیں ہوں۔ میں نے 30 سال خواب دیکھا تھا، خواب، اب میری آنکھ کھلی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، وہ خواب تھا، میں تو نوکر تھا، باپ نہیں ہوں، نوکر۔ اچھا اچھا چلو، نوکر سے بھی تو مالک پوچھ ہی لیتا ہے نا کیا حال ہے،
اتنا ہی کر لے، مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لے بابا جی کیا حال ہے، کچھ چیزیں چاہیے تو نہیں؟ اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے، مجھے پڑوسی سمجھ لے، میں تیرا پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے حق بتائیں اللہ کے نبی نے، مجھے پڑوسی سمجھ لے۔ ایسا تو نہ کر کہ جیسے تو نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، میری گود میں تو سویا ہی نہ ہو، میرے کندھوں پہ تو چڑھا ہی نہ ہو، میری انگلی پکڑ کے تو چلا نہ ہو، میری کمائی کو تو نے کھایا نہ ہو۔ میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، صرف آنسو نہیں، ہچکیاں لگ گئیں۔ پھر آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا، یوں دھکا دیا، اٹھ جا، دور ہو جا، انت ومالک للنبی، تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا، تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں، خون کا رشتہ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں برباد کیا، پڑھے لکھوں نے برباد کیا ہے۔ پڑھے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس ملک کے لٹیرے وہ 10 نمبری ڈاکو نہیں ہیں، وہ بدماش نہیں ہیں، اس ملک کے لٹیرے۔ اس ملک کے لٹیرے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، جن کے پاس الفاظ ہیں، روشنی کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، میرے نبی کی سیرت کوئی نہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو، اللہ کے حبیب کو داخل کرو، اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ، اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری سیرت صورت زندگی کو لاؤ، تو یہ جہان بھی آپ کا اور وہ جہان بھی آپ کا۔ اس زندگی کو امانت سمجھو، امانت سمجھو، امانت سمجھو۔ آنے والی زندگی میں اللہ سب کچھ کر دے گا۔ یہ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، سچے بن کے چلو، دیانتدار بن کے چلو، ترازو کو صحیح تول کے چلو، عزت کی حفاظت کرو، ناموس کی حفاظت کرو، تہذیب و حیا کی چادر پہنو، اوڑھو، ان نظروں سے بے حیائی کو نکال دو، ان کانوں سے شیطانی آوازوں کو نکال دو۔ تمہارے کمروں سے قرآن، میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں ان گلیوں سے نکلا ہوا ہوں، ان تاریک راستوں کا مسافر رہ چکا ہوں۔ اپنی زندگی میں روشنیاں لاؤ، اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ۔ آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر بیان میں کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت سے بچو، مسلمان بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو۔ اللہ اللہ اللہ